بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہی بدناک اور لرزہیز داستان سماٹرا کے جنگلات سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات اس قدر پراسرار اور بعید از فہم ہے کہ سائنس کے اس عظیم الشان دور میں بمشکل ہی ان پر یقین آئے گا، لیکن مجھے ایک روز مرنا ہے اور میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس داستان کا ایک ایک حرف صحیح ہے۔ دنیا کے متمدن اور بارونق شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل کی زندگی کے تصور سے بھی ناآشنا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگل میں بسنے والوں کو قدم قدم پر کس طرح موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی رسمیں، ان کے رواج وہی ہے جو ہزار سال سے ان قوموں میں رائج ہے اور جنہیں ہم وحشیانہ حرکتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سال تک جاوا کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد جب میں اپنے وفادار ملازم ہاشم کی معیت میں سماٹرا کی طرف روانہ ہوا، نہ جانے کیوں مجھے اپنے دل میں ایک عجیب اضطراب محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی قوت بار بار میرے کان میں کہہ رہی ہو کہ تو وہاں مت جا، تو وہاں مت جا۔ میں ایک شکاری ہوں جس نے زندگی میں سدا خطرات کا مقابلہ کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ اپنے حلقہ تعارف میں مجھے بزدل نہیں سمجھا جاتا، مگر ہر انسان کی طبیعت میں قدرت نے وہم کا مادہ رکھ دیا ہے جس سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مجھے بھی اس وہم نے آ گھیرا کہ سماٹرا میں موت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ملازمت نہ ہوتی تو میں وہاں نہ جاتا۔ میری اضطراب کی وجہ یہ نہ تھی کہ سماٹرا میرے لیے ایک نئی جگہ تھی، جی نہیں، میں وہاں اس سے پہلے کئی برس رہ چکا تھا اور وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جاوا کے جنگلات کی نسبت سماٹرا کے جنگلات کہیں زیادہ گھنے اور بھیانک ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ جب مجھے سماٹرا جانے کا حکم ملا تو بجائے خوش ہونے کے میں افسردہ ہو گیا، حالانکہ میرا ملازم ہاشم خوشی کے مارے ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ اس معمے کا حل مجھے بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نہ مل سکا۔ ہاشم کی شاندار خدمات کے صلے میں نے اسے 2 نالی رائفل خرید کر دی، اور وہ اسے پا کر اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں نیا کھلونا آ گیا ہو۔ اس سے پہلے اس کے پاس ایک بھاری اور بہت پرانی رائفل تھی جسے چلانا بھی کار درد تھا۔ سماٹرا پہنچ کر مجھے پلمبنگ کے ضلع میں تعینات کیا گیا۔ یہ علاقہ دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلوں سے پٹا پڑا تھا، اور فضا میں ہر وقت ایک بودار رطوبت سی چھائی رہتی تھی۔ میری عملداری میں جو علاقہ آیا وہ دریائے میلان کے کنارے واقع تھا اور 20 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ میں جس روز یہاں پہنچا، مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئی، اور میں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ ان کے چہرے سوجے ہوئے اور سیاہ تھے، اور چھال ڈال سے بھی وہ مزمحل نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کالا بخار اور ملیریا کثرت سے پھیلا ہوا ہے، اور یہاں ان مزدوروں کا علاج کرنے والا بھی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ اس قدر جاہل اور وحشی تھے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے جو قواعد انہیں بتائے جاتے ان پر بالکل عمل نہ کرتے، حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ وبائی امراض کی بدولت روزانہ 3-4 آدمی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی دریا کی جانب سے ایک سیاہ بادل کی شکل میں بڑے بڑے مچھروں کی فوج اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی اور بدنصیب مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ آگ کے الاؤ جلا دیے جاتے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئے، مگر جو ہی ان بیچاروں پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدھم پڑ جاتی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک آدمی سے چمٹ جاتے، اور جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تو ان کے چہرے اور جسم سوجے ہوئے نظر آتے۔ اگرچہ مزدوروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور جھونپڑیاں موجود تھی، مگر مچھر کی یلغار روکنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔ البتہ میرے پاس ذاتی ملازموں اور مددگاروں کے لیے مچھردانیاں تھیں، جن کی بدولت ہم ان موذی مچھروں سے محفوظ رہتے۔ اگرچہ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ پانی ابال کر پیا جائے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ دریا سے پانی نکال کر بے تکلفی سے پی لیتے تھے، حالانکہ اس پانی کی سطح پر مچھروں کے انڈے تیر رہے ہوتے تھے۔ قصہ مختصر، میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں بھلا کیا کرتا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا کہ ان کا علاج کرتا رہتا۔ پھر بھی
مجھ سے جو ہو سکا کرتا رہا، یہاں تک کہ کونین کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور پھر مجبوراً مجھے حکومت کو خط لکھنے پڑے۔ اگر چند روز تک کسی ڈاکٹر کا انتظام نہ کیا گیا تو ان مزدوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مزدوروں کی تیمہ داری اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے مسائل پر میرا اتنا وقت صرف ہونے لگا کہ سیر و شکار کی طرف طبیعت غائب ہی نہ ہوئی۔ حالانکہ اس علاقے میں شکار کی کثرت تھی، اس علاقے میں جا بجا وسیع جوہر تھے جہاں مرغابیاں کثرت سے ملتی تھی۔ ہاشم کبھی کبھار موج میں آتا تو چند مرغابیوں کو میرے لیے شکار کر لاتا تھا۔ دریائے میلان کی گہرائیوں میں ہووار مگرمچھ ہزاروں کی تعداد میں تیرتے رہتے تھے، اور پھر 3 میل دور فلک بوس پہاڑیوں کی وادی میں ہرن، جنگلی بھینسیں، باراسنگے، گینڈے، چیتے اور شیر بھی سبھی موجود تھے۔ ہاشم بار بار مجھے ترغیب دیتا کہ آقا کسی روز شکار کو چلیے، ہماری رائفلوں کو اب زنگ لگنے لگا ہے، مگر میں ہنس کر ٹال دیا کرتا۔ قلی اور مزدور اس سے بے حد خوش تھے کیونکہ وہ 2-1 مرتبہ باراسنگا شکار کر کے لایا تھا اور اس کا گوشت اس نے مزدوروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سارا دن وہ باہر جنگل میں یا دریا کے کنارے کنارے گھومتا رہتا۔ یہاں اسے اپنی نئی رائفل کے جوہر دکھانے کا بڑا ہی اچھا موقع ملا تھا۔ روزانہ ہی شام کو جب وہ واپس آتا تو گینڈوں، چیتوں اور مگرمچھوں کی داستانیں سناتا جو اس کی رائفل کا نشانہ بنتے بنتے بچ گئے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے مزدوروں اور قلیوں کے علاج کے معالجے سے فرصت ملی، یعنی وہ ڈاکٹر جس کا انتظار تھا آ گیا تھا، اور سچ پوچھے تو اس سے مل کر مجھے حقیقی مسرت ہوئی تھی۔ بڑا ہی خوش مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ چند ہی روز میں اس نے مزدوروں پر ایسا جادو کیا کہ سب اس کا کلمہ پڑھنے لگے اور اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل پیرا ہو گئے۔ مچھروں کو مارنے کے لیے کچھ سائنٹیفک طریقے استعمال کیے اور دور دور تک ان کی جتنی آبادیاں اور انڈے بچے تھے سب کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر مجھ سے جلد ہی بے تکلف ہو گیا اور رات کو خاص دیر تک ہم ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے دل بہلانے لگے۔ اور جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی شکار سے دلچسپی رکھتا ہے تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جانوروں اور درندوں کے نفسیات کے علاوہ یہ شخص علم الانسان کا بڑا ماہر تھا، اور چونکہ جاوا اور سماٹرا میں عرصہ دراز تک رہ چکا تھا اسی لیے ان جزیروں کے نہ صرف چپے چپے سے واقف تھا بلکہ باشندوں کی عادات اور مسائل، ان کے رسم و رواج اور زبان سے بھی خوب آگاہ تھا۔ ایک روز جب ہم دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈاکٹر نے حسب معمول اپنی تجربات کی داستان کا آغاز کر دیا اور ایک ایسی عجیب کہانی سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس نے سنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی مختلف لوگوں سے میں سن چکا تھا، مگر محض من گھڑت قصے سمجھ کر میں نے ایسے واقعات پر زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مگر جب ڈاکٹر نے تفصیلاً مجھے وہی کہانی سنائی تو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ واقعی اس داستان کی تہ میں کچھ نہ کچھ حقیقت کا عنصر موجود ہے۔ قصہ یہ تھا کہ انائی کے پہاڑی جنگلوں میں جو کوسوں میلوں پر پھیلے ہوئے ہے، ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا اور گوشت کھاتا ہے۔ اگرچہ اس آدمخور قبیلے کے افراد بہت کم ہے، لیکن ان کی دہشت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس طرف جانے کی جرت نہیں کرتا، اور جو بھولا بھٹکا وہاں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ آدمخور لوگ اکیلے دکیلے کی طاق میں رہتے ہیں اور بعض اوقات بستیوں میں آ کر عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمخور رات کی تاریکی میں کسی جھونپڑی کے دروازے پر دستک دیتا اور جو ہی کوئی آدمی یا عورت دروازہ کھولتا تو آدمخور چپٹ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا تعاقب کیا جائے وہ اپنے شکار کو لے کر جنگل کی تاریکی میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ آدمخور اس قدر شیزور اور پرتیلے ہے کہ بیک وقت 2 آدمیوں کو اٹھا لینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر نے جو داستان مجھے سنائی وہ آپ اسی کے الفاظ میں سنیے۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے ان دنوں انائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی کا کام کرنے والے مزدوروں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا۔
علاقہ چونکہ بے حد خطرناک تھا، اس لیے گورنمنٹ نے 12 مقامی سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ میری حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس دستے کی کمان جس شخص کے سپرد کی گئی اس کا نام لارڈ بل تھا، اور وہ بیلجیم کا رہنے والا ایک نڈر اور خاص تنومند آدمی تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میری نسبت یہاں کے باشندوں اور ان کی رسم و رواج کے بارے میں لارڈ بل کی معلومات بہت وسیع تھیں۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم دونوں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ لارڈ بل نے مجھ سے آنائی کے آدمخور انسانوں کا پہلی بار ذکر کیا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ بھی محض گپ ہے، اس لیے ہنس کر کہا، چھوڑو یار، کوئی اور قصہ سناؤ، میں نے ایسے قصے بہت سنے ہیں۔ لیکن لارڈ بل کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گھنی مونچھوں کے سرے مروڑتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر، یہ معاملہ مذاق میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ 12 سپاہیوں کا یہ دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میری حفاظت کے لیے؟ ٹھیک ہے، مگر یہ تم نے نہیں سوچا کہ آخر یہاں تمہاری حفاظت کا کیوں خاص انتظام کیا گیا ہے؟ آخر اس سے پہلے بھی تم بہت سے مقامات پر جا چکے ہو۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، معاملے کے اس پہلو پر ابھی تک میں نے کوئی توجہ ہی نہ کی تھی۔ اتنے میں لارڈ بل نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آنائی کے علاقوں میں ہیں، جہاں درندوں کے علاوہ آدمخور انسان بھی موجود ہے، جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کالیں اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور اسے کچاہی کہا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چلنا، کائیوں اور گھنی جھاڑیوں میں یہ ہڈیاں پڑی مل جائیں گی۔ وحشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ تو حکومت ان آدمخوروں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے سوال کیا۔ لارڈ بل مسکرایا، ڈاکٹر، تم بھی کیا معصومانہ بات کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کو دیکھو، یہ تو گانگوں کے خوفناک جنگلوں کو بھی مات کرتا ہے۔ اس میں ایک دو آدمی تو درکنار، اگر 1,00,000 بھی چھپ جائے تو ان کو تلاش کرنا محال ہے۔ حکومت نے اسی کوشش میں اپنے بہت سے جانباز افسر اور مانے ہوئے شکاری گنوائے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی بعد میں دستیاب نہ ہو سکی۔ ابتدا میں تو برسوں تک علم نہ ہوا کہ انسانوں کو پاڑ کھانے کی وارداتیں خود انسان ہی کر رہے ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا، کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشانات بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ درندے بے قصور ہے، یہ تو آدمخور انسان ہے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد لارڈ بل نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے، جب میں آنائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے، جہاں شیر اور چیتے کثرت سے ہیں۔ مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دنوں آدمخور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ جو شخص جنگل میں گم ہو کر واپس نہ آتا، اس کے بارے میں یہی سمجھ لیا جاتا کہ وہ کسی درندے کے منہ کا لقمہ تر بن چکا ہوگا۔ ایک روز رہنمائی کے لیے میں ایک مقامی باشندے کو ساتھ لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام شائقہ تھا اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رائفل تھی۔ ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کو ہزاروں صحبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کوئی 3 میل دور پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزار ثابت ہوا اور ہمیں اونچے اونچے ٹیلے چھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبتناک سناٹا طاری تھا اور قدم قدم پر ہاردار جھاڑیاں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اسی طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جوں آگے بڑھتے جاتے، جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر ملی ہوئی تھی کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ دفتن شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا
تو سامنے ہی جھاڑیوں میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر ہوشیار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکایک دھاڑا اور ارد گرد کے پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئی۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہیں۔ کتنا ہی نڈر اور جرئیٰ آدمی ہو، شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں کہ اس کے ہوش و حواس برقرار رہے، اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ شیر نشانے کی عین زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان مورتیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یکایک اس نے جست لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے، شیر نے ایک ہی دو ہتھوڑے میں شائقہ کو گرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے رائفل کی لبلبی دب گئی اور گولی شیر کے گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نے قلع بازی کی اور غراتا دوڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے دائیں کندھے سے گاڑھا گاڑھا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا چچا تلا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس ہیبتناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، دو آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے غرانے کی لرزہ خیز آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ فعل ایسا سنگدلانہ اور وحشیانہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا تھا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح احساس انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ایسی بھیانک منظر کی منظر کشی کر سکوں۔ غریب شائقہ تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپتے ہوئے تانبے کی مانند سرخ اور آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی، اور اب اس کے منہ سے کرہنے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکلنا بند ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور ادھر میری کیفیت یہ کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اور اس کی ہر گرج کے ساتھ ہی میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ لاڈبل نے چند لمحے توقف کے بعد اپنی داستان کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ توہن و کرہن میں نے شائقہ کا بے حس و حرکت جسم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی کہ ایک فرلانگ پیچھے ایک اونچی پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے، مگر جو ہی میں پیچھے مڑا، شیر غراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ جنگل کے اس بے قرار سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتی ہوئی تاریکی میں اس کی گن گرج یوں محسوس ہوتی تھی جیسے بیک وقت کئی توپیں چل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں مشعل کی مانند روشن تھی۔ میں نے شائقہ کو فوراً زمین پر پٹھا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اتنا یاد ہے کہ رائفل کی نالی سے شعلہ نکلتے ہی شیر فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور وہیں ڈیر ہو گیا، اور پھر میں بھی غش کھا کر وہیں گر پڑا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گھٹنے میں درد کی ٹیس محسوس ہوئی۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی وہ شائقہ کی کرہنے کی آواز تھی۔ میں نے جب ٹٹول کر ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لیا تو مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر شائقہ پڑا تھا۔ میں نے اس سے آواز دی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوئے۔ ہزار صعوبتوں اور بے پناہ دشواریوں کے ساتھ ہم ابھی مشکل 3-4 فرلانگ ہی گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کا یہ حصہ
دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان، درخت اور جھاڑیاں نہیں تھی اور ہم زیادہ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب کوئی ایک فرلانگ دور ایک بلند اور عموماً اٹھتی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئیں کا سیاہ بادل بل کھاتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم حیرت سے اس دھوئیں کو یوں تک رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دھواں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، مگر اس ویرانے میں جو صدیوں سے درندوں اور حشرات الارض کا مسکن ہے، کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آ بسا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہاڑی کے اوپر یا اس کی پشت پر ضرور کوئی بستی ہے۔ گھسیٹتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں بے ہزار دقت اور دشواریوں سے اس پہاڑی کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنا سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی، مگر حلفیہ کہتا ہوں کہ اتنی بھیانک شکل و صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاند کی تاروں کی مانند سفید تھی۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروہ بنا دی تھی اور ہڈیاں اوپر کو ابھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ فراخ دہانے اور اس میں سے باہر کو نکلے ہوئے زرد دانتوں کے علاوہ اس کے سیاہ چہرے کو جس شے نے مزید بھیانک بنا دیا تھا وہ اس چڑیل کی آنکھیں تھیں، جو بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ ان میں سرخی مائل چمک تھی، آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کو تکنے لگے اور وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ دفعتاً وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کر اٹھی اور ہماری جانب بڑھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سیاہ ناخن بھی ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔